السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ 10واں پارٹ۔ دور حاضر میں مذہب ایک پنچنگ بیگ بن کر رہ گیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی عمل کی کوتاہی مذہب کو ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ ہر قسم کی زوال پذیری اور ذہنی افلاس تبدیلی مذہب کے نام ہے۔ جدت پسند اور رجعیت پسند اپنی ذاتی اور مزاجی جنگ کے لیے جو اسباب منتخب کرتے ہیں وہ مذہب اور ترقی ہے۔ ایسے لگتا ہے دنیا نے اس صدی کے تجربات کا نچوڑ یہی لیا ہے کہ مذہب ترقی کے ہر راستے کی رکاوٹ ہے۔ دوسری طرف مذاہب کے داعی یورپ میں تو شکست خوردہ ہو کر لادینیت کے رحم و کرم پر ہیں تاکہ ایک سخت رد عمل انہیں دوبارہ لڑنے کی صلاحیت دے، اور مشرق میں مذہب اپنا مقام چھوڑنے پر راضی نہیں۔ مشرق میں مذہب سے آزادی ترقی کی ہم معنی نہیں ہو سکتی، بلکہ غداری، بے امانی، مکر و فریب اور خود غرض اقتدار کے ہم معنی ٹھہری، جس کی وجہ سے مذہب نے اپنی بدترین شکل میں بھی لادینیت کو روکے رکھا۔ سرمایہ دارانہ نظام سوشلزم کمیونزم پر فتح کے نشے میں سرشار ہے۔ مذہب کے خلاف پوری قوت سے جنگ آزما ہوا، مگر 21ویں صدی کے آخر میں سرمایہ دارانہ نظام کو بھی اسلام سے نمٹنے کے لیے اپنے مذہبی تعصبات کا سہارا لینا پڑا۔ یہ جنگ جو مختلف فکری نظامات میں تھی، اب مذاہب اور تہذیبوں کے تصادم میں بدل گئی۔ یورپ کے اوان اقتدار مشرق کے خودکش حملوں کی تندی سے لرز اٹھے ہیں، اور باوجود بے پناہ ترقی اسباب کے یہ مضبوط معاشرتی اور معاشی ڈھانچہ تنکوں کی طرح بکھرتا جا رہا ہے۔ ابتدائی حال میں ہی یورپ اور امریکہ اپنے تمدن کے سب سے درخشاں روایت کو خیر باد کہہ گئے ہیں، اور آزادی اور حریت کے قوانین نظر ثانی ہونے لگے ہیں۔ شخصی آزادی کے تصور محدود ہونے لگے، اور ہر دھماکہ جو یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے مذہب سے خوف اور اپنے حفاظتی حصار کی کمزوری کا ہے۔ مگر بھی تمدن اتنا بودا نکلا کہ اس کی کسی کو امید نہ تھی۔ شائستگی، رواداری اور فراق دلی کی داستانیں سیاحوں کی زیب داستان خرافات لگتی ہیں۔ ان کے رویے تعلیم یافتہ لوگوں جیسے نہیں رہے۔ ان کے دانشور اپنے مصنوعی قدوقامت سے نکل کر بونے سے لگ رہے ہیں۔ جھوٹ پھر جھوٹ ہے، اور شیطان کا مکر بہت بودا ہے۔ تارے عنقبات کو بکھیرنے کے لیے حق کا ایک پتھر کافی ہے، اور خوف زدہ ترساں لرزاں تہذیب مغرب کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے شاید ایک دو اور حادثے فیصلہ کن نکلیں گے۔ سفاک اور خوفزدہ مغرب نے اس کا انتقام مشرق کی ان کمزور اور بے سر و سامان قوموں سے لینا شروع کر دیا۔ قتل و غارت، ظلم و ستم اور فتنہ فساد کی جو جنگ امریکہ نے روشن کر دی ہے، اس کا انجام مسلمانوں کو ان کے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا بھی دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یورپ اور امریکہ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے۔ عیسائیت کی طرح اسلام اپنے آپ کو کبھی مظلوم نہیں سمجھتا۔ قوم یہود آج تک ہر پیغمبر کے ارشاد کو غلط سمجھتی ہے، اور مضر ہے کہ خدا ان کے ہر کام بدست خود سر انجام دے۔ عیسائیت مظلومیت عیسیٰ علیہ السلام کا بہانہ بنا کر گناہوں سے آزاد ہو گئی، اس لیے اب مکر و فریب، دونس دھاندلی، ظلم و ستم، جبر و ہلاکت کی باز پرس اسے شرمندہ نہیں کر سکتی۔ گناہوں سے نجات یافتہ یہ قوم اب صرف گناہ کرتی ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خاص مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مظلومیت کا مذہب نہیں۔ ہر دور میں اس کے اندر ایسے توانا اجزاء موجود رہے جو شکست و ریخت کے ہر عمل سے گزرنے کے بعد بھی سلامت رہے۔ آج کے دور کا بحران تو بظاہر بڑا لگتا ہے، مگر مسلمان اپنی داخلی مزاحمت کے جذبے سے محروم نہیں ہوئے۔ تشدد اور رد عمل کی جو لہر ابھی افراد تک محدود ہے، اہل مغرب کی حماقتوں کی وجہ سے اہل اسلام کی اجتماعی جدوجہد میں ڈل جانے کو ہے۔ قوموں کی زندگی میں صدیاں بھی سال ہوتے ہیں، مگر اب شاید سال بھی باقی نہیں ہیں، اور واقعات و حادثات قطرہ قطرہ کی بجائے مسلسل آبشار کی طرح گر رہے ہیں۔ زمانہ تطہیر کے مزاج میں ہے۔ انسانی ترقی اور عروج کی اس ناقص توجیہ پر افلاس کا استہزائی تبسم نظر آ رہا ہے۔ اب شاید پیشن گوئیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ فلسفہ اور مذہب میں بنیادی فرق اعتقاد ہی کا نہیں ہے۔ فلسفہ جس اعتقاد کو ڈومیٹک کہہ کر رد کر رہا ہے، وہ مذہب کے نزدیک ڈوگما نہیں ہوتا۔
مذہب جس حقیقت کے بارے میں قطعی وضاحت اور یقین رکھتا ہے، فلسفی اسے قابل بحث اور مشکوک قرار دیتا ہے۔ فلسفی مذہبی نہیں ہوتا، مگر بنیادی طور پر کسی نہ کسی ذاتی مذہب کی تخلیق کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ فلسفی اپنی ذات کے اندر بھی ایک بحران کا شکار ہوتا ہے۔ اپنی فکری صلاحیتوں کو دوسروں سے کچھ بہتر پا کر وہ عمومی اعتقادات پر یقین کرنے سے اعتراض کرتا ہے۔ مذہب بنیادی تخلیق کے اعتبارات پر گفتگو کرتا ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ مذہب کو کبھی کبھی عمومی مذہبی اعتقادات سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ مذہب ان ذہین ترین لوگوں کی تحقیق اور جستجو کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے مقصد حیات اور تخلیق کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے پوری زندگی علم کے اس اعلیٰ ترین استفسار میں بسر کی، اور کوئی بھی پیغمبر یا ولی ایسا نہ تھا جو قریباً ایک ہی جیسی منازل سے گزرتے ہوئے ایک ہی جیسے تجربات کا سامنا کرتے ہوئے ایک ہی جواب پر نہ پہنچا ہو، اور شاید تمام انبیاء، اولیاء اور محققین مذہب کا خلاصہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا ہے۔ فلسفی کو ہر اس اعتقاد سے ذہنی طور پر اختلاف واقع ہوتا ہے جس پر وہ اپنے غور و فکر سے سند اعتبار حاصل نہیں کرتا، مگر زمانہ گزرا کہ تمام فلسفی ایک غلطی کا مسلسل شکار ہوتے رہے، اور یہ غلطی اتنے تسلسل سے دہرائی گئی کہ فلسفی کو دانشور اور عقل مند کہنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ گمان ہوتا ہے کہ اہل فلسفہ ایک ایسا گروہ ہے جنہوں نے ذہنی انانیت کی بنا پر عمومی اعتقاد کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور علم کی ترجیحات کو مجروح کیا، اور ایک حتمی حقیقت کو مشکوک اور مفروضہ قرار دینے کی کوشش کی۔ شاید کچھ لوگ فلسفہ کے دفاع میں چند ایک ایسے اقوال درج کرنے کے قابل ہو سکیں جن میں ان کم فہم عقل مندوں نے حقیقت متعلقہ کے بارے میں فکر رسائی کی ہو، مگر اس سے ان کی بنیادی حماقت کا ازالہ نہیں ہوتا۔ سائنسدان کو تو شاید اس لیے معاف کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تحقیق اور جستجو خالق کی نہیں بلکہ تخلیقات کے بارے میں ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ تحقیق کی کچھ ایسی حدود متعین کرتا ہے جس سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے سائنس کو کبھی مذہب کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور سائنسدانوں کی تمام مذہبی آراء صرف ذاتی موقف ٹھہرتی ہیں یا پھر جزوی وضاحت مذہب، مگر اہل فلسفہ کی یہ غلطی بخشی نہیں جا سکتی۔ ان کے فکری طرز عمل نے انسان کو منزل کے تعین سے بہت دور کر دیا۔ لفظ اور خیال کا طلسم کدا اتنا طاقتور ہو گیا کہ عقل عیار کی مشل کے لیے کوئی عمرو بھی اس میں نقب نہیں لگا سکتا۔ کیا عجب ہے کہ سقراط سے لے کر دور حاضر کے مفکرین تک اور ناقدان مذہب نے بنیادی سوال کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے حقیقت متعلقہ کو ہمیشہ داخلی انسانی سوال سمجھا، پھر اسے انسانی معاشرت اور تہذیب کا دفاعی تصور خیال کیا۔ کسی بھی فلسفی کی کوئی ایسی شہادت موجود نہیں جس نے وجود مطلق کو ایک حقیقی آپشن تصور کرتے ہوئے اس پر برس برس کی ارکریزی کی ہو اور کبھی کسی حتمی رائے تک پہنچا ہو۔ فلسفہ نے شک و ریب کے امکانات تو بہت وسیع کر دیے، مگر اس کا حل پیش کرنے کے لیے ہمیشہ معذور رہا۔ نتیجتاً فلسفہ بھی ربع زوال ہوا، حتیٰ کہ آج کا فلسفی اپنی بقا کے لیے اپنی ذیلی شاخوں یعنی نفسیات اور طبیعات کا محتاج ہو کر رہ گیا ہے۔ اپنے ہی تخلیق کردہ سوال کی بے بسی کا شکار فلسفی قرآن کی اس عہد کا مصداق ہو گیا ہے کہ بے کراں سمندر میں پرانی کشتی پر ٹوٹی ہوئی پتوار کے ساتھ برق و باری کی تاریکیوں کا یہ مسافر راستہ تو کبھی نہیں پا سکا، مگر بجلیوں کی چمک اسے کبھی کبھی تھوڑی دور تک سمندر دکھا دیتی ہے، پھر وہ اور وہی کے تیر و تار۔ شکریہ۔